السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، i+ ٹی وی کے دینی مشاعرے رنگ و نور میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں احتشام نشتر آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہماری بزم میں ہندوستان کے نامور شعراء موجود ہیں۔ یہاں پر عارف اعظمی صاحب، انس نبیل صاحب، عالم نظامی صاحب اور کاشف شکیل صاحب۔ آپ ان سے ان کا کلام سنیں گے۔ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم اپنے کلام کا آغاز خدائے بزرگ و برتر کی ذات کے نام کے ساتھ میں کرتے ہیں۔ خدا کے نام سے جو بزم کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے جو بزم کا آغاز کرتے ہیں، وہی تو کامیابی کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ آئیے آپ کے حضور پہلے شاعر کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری مراد ہے انس نبیل صاحب سے کہ وہ دعائیہ اشعار سے اس بزم کا آغاز کریں۔ انس نبیل صاحب۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے 2-3 دعائیہ اشعار پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ایک غزل گوش گزار کروں گا۔ سماعت فرمائیے گا۔ عرض کیا ہے کہ میرے اندر کے اندھیروں میں تو اپنا نور رکھ۔ کیا بات ہے صاحب، واہ۔ میرے اندر کے اندھیروں میں تو اپنا نور رکھ، اے خدا دل کی جگہ سینے میں کوہ طور رکھ۔ میرے اندر کے اندھیروں میں تو اپنا نور رکھ، اے خدا دل کی جگہ سینے میں کوہ طور رکھ، اور آئینوں کے پاسباں تو ہی حفاظت کر میری، آئینوں کے پاسباں تو ہی حفاظت کر میری، توڑ ڈالوں گا میں خود کو، مجھ کو خود سے دور رکھ۔ آئینوں کے پاسباں تو ہی حفاظت کر میری، توڑ ڈالوں گا میں خود کو، مجھ کو خود سے دور رکھ، اور اہل ایمان کے لیے زخموں کا مرہم کر مجھے، اہل ایمان کے لیے زخموں کا مرہم کر مجھے، حق میں باطل کے بنا کر تو مجھے ناسور رکھ۔ اہل ایمان کے لیے زخموں کا مرہم کر مجھے، حق میں باطل کے بنا کر تو مجھے ناسور رکھ، اور تیرے ہاتھوں میں ہے مولا میری آزادی کی ڈور۔ کیا بات ہے صاحب، تیرے ہاتھوں میں ہے مولا میری آزادی کی ڈور، کر نہ پاؤں کچھ غلط اتنا مجھے مجبور رکھ۔ تیرے ہاتھوں میں ہے مولا میری آزادی کی ڈور، کر نہ پاؤں کچھ غلط اتنا مجھے مجبور رکھ۔ آئیے دوستو، ایک مطلع و 2-4 شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اس میں ایک منفرد ردیف کو نبھانے کی کوشش کی ہے، برتنے کی کوشش کی، اثر دیکھیے گا۔ مطلع عرض کیا ہے کہ دیکھتا ہی رہ گیا رہبر میرے قدموں کی دھول۔ کیا بات ہے صاحب، دیکھتا ہی رہ گیا رہبر میرے قدموں کی دھول، منزلوں نے چوم لی بڑھ کر میرے قدموں کی دھول۔ دیکھتا ہی رہ گیا رہبر میرے قدموں کی دھول، منزلوں نے چوم لی بڑھ کر میرے قدموں کی دھول، اور مجھ کو رسوا کر رہے ہیں خود میرے پالے ہوئے۔ کیا بات ہے صاحب، مجھ کو رسوا کر رہے ہیں خود میرے پالے ہوئے، یعنی اڑتی ہے میرے سر پر میرے قدموں کی دھول۔ مجھ کو رسوا کر رہے ہیں خود میرے پالے ہوئے، یعنی اڑتی ہے میرے سر پر میرے قدموں کی دھول، اور چھونا پائے گی مجھے پھر حشر میں دوزخ کی آگ، چھونا پائے گی مجھے پھر حشر میں دوزخ کی آگ، راہ حق کی دین ہوگی گر میرے قدموں کی دھول۔ کیا بات ہے، چھونا پائے گی مجھے پھر حشر میں دوزخ کی آگ، راہ حق کی دین ہوگی گر میرے قدموں کی دھول، اور رہتے ہیں اس وقت تک ماں باپ میرے بے قرار۔ کیا بات ہے، رہتے ہیں اس وقت تک ماں باپ میرے بے قرار، جب تلک پہنچے نہ میرے گھر میرے قدموں کی دھول۔ رہتے ہیں اس وقت تک ماں باپ میرے بے قرار، بہت شکریہ۔ رہتے ہیں اس وقت تک ماں باپ میرے بے قرار، جب تلک پہنچے نہ میرے گھر میرے قدموں کی دھول۔ اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا کہ جب تلک پہنچے نہ میرے گھر میرے قدموں کی دھول، اور آپ تو پھر بھی سمجھتے ہیں اسے ہاتھوں کا میل۔ کیا بات ہے صاحب، آپ تو پھر بھی سمجھتے ہیں اسے ہاتھوں کا میل، میری نظروں میں ہے مالو زر میرے قدموں کی دھول۔ کیا بات ہے، آپ تو پھر بھی سمجھتے ہیں اسے ہاتھوں کا میل، میری نظروں میں ہے مالو زر میرے قدموں کی دھول، اور پرخطر راہوں پہ بھی چلتی ہے میرے ساتھ ساتھ۔ کیا بات ہے، پرخطر راہوں پہ بھی چلتی ہے میرے ساتھ ساتھ، بے وفا دنیا سے ہے بہتر میرے قدموں کی دھول۔ پرخطر راہوں پہ بھی چلتی ہے میرے ساتھ ساتھ، بے وفا دنیا سے ہے بہتر میرے قدموں کی دھول۔ دیکھتا ہی رہ گیا رہبر میرے قدموں کی دھول، منزلوں نے چوم لی بڑھ کر میرے قدموں کی دھول۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے انس نبیل صاحب جو بہترین کلام آپ کو سنا رہے تھے۔ ناظرین، ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ
انس نبیل صاحب بہت کم عمری سے شاعری کر رہے ہیں اور بڑی فنکاری کے ساتھ میں اپنے خیالات کو شاعری کے اندر پیش کرنے کا فن انہوں نے اپنی مسلسل مشقت سے حاصل کیا ہے۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کے روبرو ایک اور شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے بہت قلیل عرصے میں اپنی ذاتی مشقت کی بنیاد پر شاعری کے اندر اپنا مقام و مرتبہ پیدا کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یاد آتی ہے تو ایک شمع جلا جاتی ہے، یاد آتی ہے تو ایک شمع جلا جاتی ہے، درد اٹھتا ہے تو تحفے میں غزل دیتا ہے، درد اٹھتا ہے تو تحفے میں غزل دیتا ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں کاشف شکیل صاحب کو کہ وہ آئیں اور ایک بہترین غزل سے ہمیں محظوظ کریں۔ کاشف شکیل صاحب یہ ایک بہت بہترین ناظم مشاعرہ بھی ہیں اور ایک بہترین شاعر بھی ہیں۔ کاشف شکیل صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، بہت بہت شکریہ احتشام نشتر صاحب۔ آئیے حضرات، میں مناجات کے کچھ اشعار کے بعد غزل کے ذریعے اپنا شعری سفر تمام کروں گا انشاءاللہ۔ مناجات کا شعر یوں ہے کہ تیری ذات سے رہبری چاہتا ہوں۔ عرض کیا ہے عارف صاحب، توجہ۔ تیری ذات سے رہبری چاہتا ہوں، اطاعت بھری زندگی چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے صاحب، واہ۔ اطاعت بھری زندگی چاہتا ہوں، گناہوں سے بوجھل ہوا جا رہا ہوں۔ کیا بات، گناہوں سے بوجھل ہوا جا رہا ہوں، خدایا کرم گستری چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، خدایا کرم گستری چاہتا ہوں، بہت اچھے۔ گناہوں سے بوجھل ہوا جا رہا ہوں، خدایا کرم گستری چاہتا ہوں، اور سبھی خارزاروں سے دامن چھڑا کر، سبھی خارزاروں سے دامن چھڑا کر تیرے در سے وابستگی چاہتا ہوں، تیرے در سے وابستگی چاہتا ہوں۔ آئیے حضرات، بلا تمہید میں اپنی غزل کے ذریعے سے اپنا شعری سفر تمام کروں گا۔ عرض کیا ہے کہ درد اتنا مجھے ملا خود سے، درد اتنا مجھے ملا خود سے، درد ہی ہو گیا دوا خود سے، درد اتنا مجھے ملا خود سے، درد ہی ہو گیا دوا خود سے، ہر کوئی مجھ سے روٹھ جاتا ہے، ہر کوئی مجھ سے روٹھ جاتا ہے، ہو گیا ہوں میں اب خفا خود سے، ہو گیا ہوں میں اب خفا خود سے، ہر کوئی مجھ سے روٹھ جاتا ہے، ہو گیا ہوں میں اب خفا خود سے۔ اور اگلا شعر بطور خاص کہ تو میرے دل میں آئی کب دنیا، تو میرے دل میں آئی کب دنیا، بن گیا تیرا نقش پا خود سے، بن گیا تیرا نقش پا خود سے۔ اور اگلا شعر عارف صاحب کی نظر کہ میں اسے جان دے کے آیا تھا، میں اسے جان دے کے آیا تھا، بے وفا ہو گئی وفا خود سے، بے وفا ہو گئی وفا خود سے۔ اور جگر مراد آبادی صاحب نے کہا تھا کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں۔ اسی معنی میں ایک شعر کہنے کی کوشش کی ہے، توجہ چاہوں گا عالم صاحب۔ عطا ہو۔ یہ تو اللہ کی ہی مرضی تھی، یہ تو اللہ کی ہی مرضی تھی، کون ہے جس نے کچھ کیا خود سے، یہ تو اللہ کی ہی مرضی تھی، کون ہے جس نے کچھ کیا خود سے۔ اور مقطع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ خود سے نا آشنا ہوا کاشف، خود سے نا آشنا ہوا، خود سے نا آشنا ہوا کاشف، عشق کو خود سے آشنا کر کے، واہ عشق کیا کو بات خود ہے، سے واہ 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 آشنا کر کے، درد اتنا مجھے ملا خود سے، درد ہی ہو گیا دوا خود سے۔ بہت شکریہ۔ واہ۔ تو یہ تھے کاشف شکیل صاحب جو اپنا بہترین کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، ہماری بزم کے اندر دو شعراء ہیں جو ابھی بچے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک عالم نظامی صاحب ہیں۔ عالم نظامی صاحب کے تعلق سے ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ ملک بھر کے مشاعروں کا جانا مانا نام، مشہور شاعر، معروف شاعر، اور ان کے تعلق سے میں نے آتش لکھنوی کے دو مصروں سے دعوت سخن دینا چاہوں گا۔ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں عالم نظامی صاحب کو کہ وہ آئیں اور بہترین غزل پیش کریں۔ جناب عالم نظامی صاحب۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ راکھ ماضی کے کرے دو گے تو کیا پاؤ گے، راکھ ماضی کے، راکھ ماضی کے کرے دو گے تو کیا پاؤ گے، کوئی چنگاری نکل آئی تو جل جاؤ گے، کوئی چنگاری نکل آئی تو جل جاؤ گے، راکھ ماضی کی۔ اور یہ شعر بھی انس بھائی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک قطرہ بھی اگر ہو تو بچا کر رکھنا، کیا بات ہے، ایک قطرہ بھی اگر ہو تو بچا کر رکھنا، خون کا قحط پڑے گا تو کہاں جاؤ گے، کیا بات ہے، بہت اچھے صاحب، خون کا قحط پڑے گا تو کہاں جاؤ گے، راکھ ماضی کی۔ اور ہو لگی مغربی تہذیب کی مہندی جس میں، کیا بات ہے، ہو لگی مغربی تہذیب کی مہندی جس میں، کیسے اس ہاتھ سے تلوار اٹھا پاؤ گے، کیسے اس ہاتھ سے، ہو لگی مغربی تہذیب کی مہندی جس میں، کیسے اس ہاتھ سے تلوار اٹھا پاؤ گے، راکھ ماضی کی۔ اور جس سے وابستہ ہے اجداد کی عظمت کا بھرم، جس سے وابستہ ہے اجداد کی عظمت کا بھرم، اس حویلی کو جو بیچو گے تو پچھتاؤ گے، اس حویلی کو جو بیچو گے تو پچھتاؤ گے، اس حویلی کو جو بیچو گے تو پچھتاؤ گے، راکھ ماضی کی کرے دو گے تو کیا پاؤ گے، کوئی چنگاری۔ اور یہ مقطع کا شعر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ارشاد۔ عطا عہد حاضر میں وفاؤں کا نتیجہ کیا ہے، عہد حاضر میں وفاؤں کا نتیجہ کیا ہے، تم جو عالم سے ملو گے تو سمجھ جا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا مقام ہے۔ عہد حاضر میں وفاؤں کا نتیجہ کیا ہے، تم جو عالم سے ملو گے تو
سمجھ جاؤ گے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، راکھ ماضی نام کا خود استعمال کیا بھائی، دو گے تو کیا پاؤ گے، تو ہی چنگاری۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ناظرین، یہ تھے عالم نظامی صاحب جو ایک مترنم غزل کے ساتھ محفل کو گرما رہے تھے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد میں ہمارے سامنے ایک معتبر شخصیت، ایک معتبر نام، ہمارے بزرگ جو کہنہ مشق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین نظم نگار، ایک بہترین نثر نگار اور ایک بہترین مبصر ہیں، جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میری مراد ہے عارف اعظمی صاحب سے۔ میں ان کو قمر اقبال صاحب کے 4 مصروں سے دعوت سخن دوں گا۔ قمر اقبال صاحب نے کہا تھا کہ آزمائش سے گزرتے ہیں گزرنے والے، آزمائش سے گزرتے ہیں گزرنے والے، ہوں نہ دنیا میں صلیبیں تو مسیحا نہ رہے۔ آزمائش سے گزرتے ہیں گزرنے والے، ہوں نہ دنیا میں صلیبیں تو مسیحا نہ رہے۔ مر گیا زہر کا وہ ایک ہی پیالہ پی کر، ہم کو ایک دن نہ ملے زہر تو زندہ نہ رہے۔ آئیے عارف اعظمی صاحب کا استقبال کیجئے گا۔ عارف اعظمی صاحب آپ کے روبرو۔ ناظرین السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزل کا مطلع پیش خدمت۔ جی ارشاد۔ مسلسل جنگ کا خطرہ ہمارے سر پر رکھا ہے، مسلسل جنگ کا خطرہ ہمارے سر پر رکھا ہے، ہماری زندگی کا فیصلہ خنجر پر رکھا ہے، ہماری زندگی کا فیصلہ خنجر پر رکھا ہے، سسکتی چیختی دم توڑتی ہر سمت آئے ہیں، کیا بات ہے صاحب، واہ۔ سسکتی چیختی دم توڑتی ہر سمت آئے ہیں، اثاثہ زیست کا آخر یہ کس محور پر رکھا ہے، کیا بات ہے صاحب، بہت اچھے، اثاثہ واہ۔ زیست کا آخر یہ کس محور پر رکھا ہے، اور تعصب کے سبب انسان کے زخمی سانس کا عالم، تعصب کے سبب انسان کے زخمی سانس کا عالم، کہ جیسے عمر کا ہر پل کسی نشتر پر رکھا ہے، جیسے عمر کا ہر پل کسی نشتر پر رکھا ہے، اور ہمارے دم سے باقی ہے، ہمارے دم سے باقی ہے چمن کی آبرو ورنہ، کیا بات ہے صاحب، ہمارے دم سے باقی ہے چمن کی آبرو ورنہ، کمینوں نے وقار ملک کو ٹھوکر پر رکھا ہے، کیا بات ہے صاحب، کمینوں کیا نے کہنے صاحب، واہ، وقار ملک کو واہ، ٹھوکر واہ، پر واہ، رکھا ہے، کمینوں نے وقار ملک کو ٹھوکر پر رکھا بہت ہے، اچھے۔ جو ہم چاہیں تو دنیا میں بنا لے اپنا مستقبل، جو ہم چاہیں تو جو دنیا میں ہم بنا لیں چاہیں اپنا تو مستقبل، دنیا میں بنا لے اپنا مستقبل، خزانہ زندگی کا خود ہمارے در پر رکھا ہے، کیا بات ہے صاحب، خزانہ زندگی کا خود ہمارے در پر رکھا ہے، شکریہ صاحب، بہت اچھے، خزانہ زندگی کا خود ہمارے در پر رکھا ہے، مقطع جی ارشاد، کہ نہ دن میں چین ہے عارف، جی نہ دن میں چین ہے عارف، نہ شب کو نیند آتی ہے، کیا بات ہے صاحب، واہ۔ نہ دن میں چین ہے عارف، نہ شب کو نیند آتی ہے، جنہوں نے کون سا کانٹا میرے بستر پر رکھا ہے، جنہوں نے کون سا کانٹا، بہت بہت اچھے، جنہوں نے کون سا کانٹا میرے بستر پر رکھا ہے، مسلسل جنگ کا خطرہ ہمارے سر پر رکھا ہے، ہماری زندگی کا فیصلہ خنجر پر رکھا ہے۔ غزل سے پہلے ایک قطع جی ارشاد۔ کہ حق بیانی کا قرینہ چاہیے، کیا بات ہے صاحب، واہ واہ، حکمرانی کا سلیقہ چاہیے، منصفی کیا خاک کر پاؤ گے تم، واہ، عدل کرنے کو کلیجہ چاہیے، عدل کرنے کو کلیجہ چاہیے۔ کیا بات ہے صاحب، واہ۔ ہاں، غزل کا مطلع جی ارشاد۔ پیش خدمت ہے کہ جن کی نظروں کو خدا حسن رسائی دے گا، کیا بات ہے صاحب، واہ، جن کی نظروں کو خدا حسن رسائی دے گا، مجھ پہ گزرا ہے جو کل ان کو دکھائی دے گا، مجھ پہ گزرا ہے جو کل ان کو دکھائی دے گا، ان کو دکھائی دے گا، جن کی نظروں کو خدا حسن رسائی دے گا، مجھ پہ گزرا ہے جو کل ان کو دکھائی دے گا، آہیں ٹکراتی ہیں سنسان فضاؤں میں یہاں،
کیا بات ہے صاحب. آہیں ٹکراتی ہیں سنسان فضاؤں میں یہاں، غور سے تم جو سنو گے تو سنائی دے گا. غور سے تم کیا بات ہے صاحب. غور سے تم جو سنو گے تو سنائی دے مقرر گا. صاحب. آہیں ٹکراتی ہیں سنسان فضاؤں میں یہاں، غور سے تم جو سنو گے تو سنائی دے گا. واہ واہ شاندار ہے. شکریہ صاحب. واہ 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 واہ. جب بھی فرعون کوئی دہر میں پیدا ہوگا، جب بھی فرعون کوئی دہر میں پیدا ہوگا، ڈوبتا نیل میں ایک روز دکھائی دے گا. شکریہ صاحب. کیا کہنے ہیں صاحب. جب بھی فرعون کوئی بہترین. جب بھی فرعون کوئی دہر میں پیدا ہوگا، ڈوبتا نیل میں ایک روز دکھائی دے گا. اور دینے والے نے اگر تاج دیا ہے تجھ کو، دینے والے نے اگر تاج دیا ہے تجھ کو، کیا سمجھتے ہو کہ دینے والے نے اگر تاج دیا ہے تجھ کو، یہ نہ سمجھو کہ تمہیں ساری خدائی دے گا. یہ نہ سمجھو کہ تمہیں ساری خدائی دے گا. دینے والے نے اگر تاج دیا ہے تجھ کو، یہ نہ سمجھو کہ تجھے ساری خدائی دے گا. ایک شعر اور ہے کہ جس کا دل نور الہی سے منور ہو جائے، جس کا دل نور الہی، جس کا دل نور الہی سے منور ہو جائے، راستہ اس کو اندھیرے میں سجھائی دے گا. راستہ اس کو اندھیرے میں سجھائی دے گا. عمدہ ہے بھائی. واہ. راستہ اس کو اندھیرے میں سجھائی دے گا. مکتا ہے جس زمانے پہ تجھے ناز بہت ہے یاری، دل نور الہی سے جس زمانے پہ تجھے ناز بہت ہے یاری، وہ زمانہ بھی تجھے درد جدائی دے گا. وہ زمانہ بھی تجھے درد جدائی دے گا. جس زمانے پہ تجھے ناز بہت ہے یاری، وہ زمانہ بھی تجھے درد جدائی دے گا. شکریہ صاحب. السلام علیکم. ناظرین، یہ تھے عارف اعظمی صاحب جو استادانہ کلام سے ہمیں نواز رہے تھے. ایک التجا آپ سے کہ ہم یوں تو لایانی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کرتے ہیں. i+ TV کا یہ پروگرام اور اس طرح کے اور بھی پروگرامز بہتر زندگی کے لیے ہے. آپ سے التجا کی جاتی ہے کہ اپنا وقت یہاں پر دیجئے. انشاءاللہ یہ وقت آپ کے لیے کام آئے گا، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گا. آپ سے التجا ہے کہ اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیجئے. جو لوگ ابھی تک جڑے نہیں ہیں وہ لوگ جڑ جائیے گا. اور یہ ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. میں احتشام نشتر آپ سے ودا لیتا ہوں. تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.